تو قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بہتری چاہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، وی وانٹ ریفارمز آن دا فیس آف ارتھ۔ وہ یہ پیغام دیتے ہیں، وہ خود کو مصلح کہتے ہیں، میرا اللہ ان کو فسادی کہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بگاڑ، لالیسنس، انارکی، قتل، ڈکیتی، چوری یا کسی شے کا اس کی حد سے تجاوز کر لینا کمی یا بیشی کی صورت میں، یہ سب فساد کے زمرے میں آئے گا۔ ڈس آرڈر، ڈس اوبیڈینس، ریبیلین، آؤٹ بریک، یہ سارے فساد کے معنوں میں آئے گا۔ برادران اسلام، یاد یہ، اگر میں آپ کو مختصر عرض کروں، یوں کہہ لیجئے فساد یہ ہے جو ہمارے اسٹیبلشڈ لا ہے، مروجہ قوانین ہیں، اخلاق، ضابطے، قانون، آئین، جو اس کو وائلیٹ کرے، اس کو توڑے، اس کے خلاف بغاوت کرے، اور اس کے جو ہے وہ بغاوت یا توڑنے کی وجہ سے جو نتیجہ نکلے گا، اس نتیجے کو فساد کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ لینا، چپ کر کے بیٹھ دا، کوئی تک نہیں۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ پوچھیں، اگر سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ ضرور کہیں۔ اتھوں ٹھیک ہونا ہے، اتھوں نہیں ہونا، میں چھڑ دیو، میں روز تقریر کرنا، تسی بھی روز چلاندے ہو۔ تو سامعین ذی وقار ہے توجہ؟ پتر تو سائڈ تے بہ جا، چنگا ہے، ادھر سائڈ تے آ جا، تینوں میں 3 واری کہہ بیٹھا ہوں، میں ادھر میرا پتر سائڈ تے آ جا، پتر اٹھ پہ اتاں ایتھے بہ۔ ہوں میں واری واری بندے اٹھانے شروع کرتے، جے دھیان رکھنا ہے توجہ۔ میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ نہ آئے تو چپ نہیں کرنا، چپ دی تو کوئی صورت ہی نہیں۔ سمجھ نہیں آئے تو جزاک اللہ کہہ دینا، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ دوبارہ کہنے لگا ہوں، اسٹیبلشڈ لا، رائج قانون، امپلیمنٹڈ جو ہمارا لا ہے، آئین کی، قانون کی، اخلاق کی، ضابطے کی، قواعد کی خلاف ورزی کرنے سے، وائلیٹ کرنے سے یا اس سے بغاوت کرنے کے نتیجے میں جو عمل، جو نتیجہ نکلتا ہے، برا نتیجہ، اس نتیجے کو فساد کہا جائے گا۔ میں اس کی مثال آپ کو دے دوں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمارے قانون رائج ہے کہ جب بھی کوئی ڈرائیور گاڑی چلائے گا نا تو وہ لیفٹ پہ جائے گا، بائیں کھبے جائے گا، جیڑا آئے گا وہ کدھروں آئے گا؟ سجیوں، جانے والا بائیں، آنے والا دائیں آئے گا۔ اب اگر بائیں والا اپنا رستہ، اپنا ہاتھ چھوڑ کے دائیں آ جائے تو نتیجہ کیا؟ حادثہ، میری بھی جان کو خطرہ، دوسرے کی جان، کہ وہ خود اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتا ہے اور سامنے والے کی جان بھی کیوں ڈالتا ہے؟ کہ اس نے جو رائج قانون ہے، ضابطہ ہے، اس کو توڑا اور وہ اپنی جو رستہ تھا اس کو چھوڑ کے خود بھی خطرے میں تھا، اگلے کو بھی خطرے میں ڈالا، تو اس کے نتیجے میں جو حادثہ ہوا وہ فساد ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ اب وہ فکری بھی ہو سکتا ہے، وہ عملی بھی ہو سکتا ہے، وہ معاشی بھی ہو سکتا ہے، وہ فساد جو ہے وہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہر قسم کے، اب یہ جز سے لے کے کل تک ہر قسم کا فساد ممکن ہے۔ بات سمجھ آ گئی میری؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو سمجھ آئی ہے تو ہیلی پو اللہ واسطے، جی سمجھ آئی تو کم سے کم مینوں پتہ لگے، میں چپ کر کے نہیں بیٹھ دینا۔ بات سمجھیے گا، یہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ فساد ہوگا۔ اب یہ جسمانی عارضہ بھی ہو سکتا ہے، روٹی چوکھی کھا لو تاوی فساد، کیونکہ پھر ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے نا، قانون تو ٹوٹ گیا۔ گھٹ کھاؤ تاوی درمیانہ بیلنسڈ، جو قوانین اسی طرح فکر میں ہے، سوچ میں ہے، زاویے میں ہے، آئیڈیالوجی میں ہے، اس کے عمل میں ہے، ہر لحاظ سے جز سے کل تک آپ جہاں چاہیں اس کو، قانون کو لگا سکتے ہیں۔
اب میں جزون تو بات نہیں کرتا، میں قرآن کریم کی شروع سے جو بات کروں، اللہ پاک نے جو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ، نہ کرو، اب اللہ اس کا مطلب یہ ہے رب ان کو کہتا ہے جو قانون، جو الہامی ضابطے ہیں، جو ڈیوائن کمانڈمنٹس ہیں، جو میرے رب نے تم پہ لازم کیے ہیں، ان کو نہ توڑو۔ اگر تم ذات کے توڑو گے تو ذات میں فساد، معاشرے کے قانون کو توڑو گے تو معاشرے میں فساد، اگر تم خدا کے قانون توڑو گے تو زمین پوری میں فساد ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال اگر عرض کرنا چاہوں، مثال کے طور پہ خدا کے قانون کو چیلنج کرنا، ضابطۂ الہیہ کو چیلنج کر دینا، اور معاذ اللہ اپنی یوں کہہ لیجئے کہ کچھ عرصہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند سالوں سے ہمارے پاکستان میں یہ تحریک زیادہ ابھر رہی ہے، مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ اب یہ جو نعرہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے قانون کو تو مانتے ہیں، ہم خدا کے قانون کو نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گاڑی تو درست چلاتے ہیں، جو ڈکیتی تو نہیں کرتے، جو چوری تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کے وہ قوانین جو رب نے انسانوں کی بہتری کے لیے بنائے، وہ کہتے ہیں اس میں میں اپنی مرضی کروں گا۔ یہ وہ ایک نیا نعرہ آزادی کے نام پہ، ہیومن رائٹس کے نام پہ، فنڈامنٹل رائٹس کے نام پہ، یہ سارا نعرہ وہ لے کے آتے ہیں۔ اب برادر اسلام یاد رکھیے گا، اس میں اس کے بہت سی ضمناً بڑی چیزیں، میں صرف ایک دو عرض کروں گا، بلکہ میں اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میں اپنے تعلیمی سلسلے میں ملک سے باہر تھا، تو مجھے ایک ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میرا سبجیکٹ رہا ہے، تو میری ٹیچر تھی اینی گرفٹ، وہ 3 دن اس نے وومن رائٹس پہ لیکچر دیا، پڑھاتی رہی۔ سب سے زیادہ زور جو تھا نا اس کا ایک وراثت کے قانون پہ تھا کہ اسلام نے عورت کو آدھا حق دیا، جو یہاں پہ بولی آ کے بولتے کہ عورت کے ساتھ اس ڈسکریمنیٹری لا، یہ بڑا امتیازی سلوک ہے، عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہے کہ مرد سے اس کو آدھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ تھا کہ دیکھیں مرد تو 4 شادیاں کرے، عورت کیوں نہیں کر سکتی۔ یہ اس کا پورا 3 دن کا لیکچر اسی پہ تھا، اور بھی مختلف ٹاپکس تھے۔ تو جب لیکچر ختم ہوا تو اس کے بعد آنسر کویسچن سیشن جب شروع ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے 3 دن اس بات پہ لگائے کہ عورت کو بھی 4 شادیوں کا حق ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ تو اس کے لیے ہے جو اللہ کے قانون کو مانے، جو رب کے قانون کو مانے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ قانون تو رب کے ماننے والوں کے لیے ہے، جو رب کو نہیں مانتا وہ ہمیں قانون کیوں سکھائے؟ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یاد رکھیے گا، میں نے کہا کہ دیکھو ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں، we are proud of that، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا ایک باپ ہے، we have only one father and 1 2 3 up till 4 mothers، ہمارا ایک باپ ہے، 1 2 3 4 مائیں ہیں۔ میں نے کہا کبھی اپنے معاشرے میں دیکھو تمہاری ماں تو ایک ہوتی ہے، کبھی پیو بھی گنے جے۔ یہ ظلم ہے کہ یہ ظلم ہے کہ تمہارے ہاں ماں ایک، اور اس کے ساتھ چاہے جس دن مرضی چاہے جس کے بستر کی زینت بن جائے۔ تو یہ ہے ڈسکریمنیٹری لا، یہ ہے امتیازی قانون کہ اس کا کوئی رائٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا، نہ نان و نفقے کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ اولاد کا۔ جبکہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو عورت کا حق بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، بچوں کی وراثت بھی ہوتی ہے، نان و نفقہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ظلم اسلام نہیں بلکہ ظلم تم لوگ کرتے جو خدا کے قانون کو چیلنج کرتے ہو۔ رہ گئی بات کہ جی عورت کو آدھا دیا جاتا ہے، میں نے کہا تمہیں غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، تم نے اسلام کو پڑھا نہیں۔ اگر اسلام کو پڑھا تو اسلام کے قرآن و سنت کے مطالب کو نہیں سمجھا۔ کبھی بھی یاد رکھیے بیٹی کو بیٹے سے آدھا نہیں ملتا۔ ہم بھی کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں بھی شاید اس کی سمجھ نہیں۔ مجھے کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ جی بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملتا ہے۔ کہیں گے جی دیکھیں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بیٹی کو فرض کریں بیٹے کو 100 ملا تو بیٹی کو 50 ملے گا۔ بھئی یہ بھی تو دیکھو نا، اسلام نے جس کو 100 دیا اس کی ماں کا خرچہ بھی 100 والے کے ذمے، باپ کا خرچہ بھی بیٹے کے ذمے، بیوی کا خرچہ بھی بیٹے کے ذمے، اولاد کا خرچہ بھی بیٹے کے ذمے، بہنوں کا خرچہ بھی بیٹے کے ذمے، خالہ پھوپھیوں سب کا خرچہ بیٹے کے ذمے۔ تو جس نے 50 لیا اس پہ کسی کا خرچہ نہیں، وہ صرف اسی کا ہے۔
تو حساب لگا کے دیکھو زیادہ کس کو ملا. مجھے حساب لگا کے بتاؤ نا کہ زیادہ کس کو ملا. جس کو 100 ملا اس پہ خرچے کتنے ہیں, اور جس کو 50 ملا اس پہ کوئی, چاہے وہ عورت بلینئر ہو, اربوں پتی بھی ہو, بیوی لاکھوں خود کماتی ہو, لیکن جو اس کو ملے گا وہ صرف اسی کا ہے, اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. تو ظلم کس پہ ہوا؟ تمہاری سوچ غلط ہے. میں کہتے چوکھا جڑیاں پاکستان چ ٹپ دیاں نا بیبیاں, انہوں نے سودا سدا حساب کر لیا, انہوں نے کہا ساڈا پورا لے لیا تے خرچے چک لے, سانو ادھا دے چھڑ. بڑی آسان ہے بھی جیڑی چوکھا آ کے نا برابر, انہوں نے کہا بھئی ساڈے کو تو ڈبل لے لیا ساڈے والا, تے جیڑے خرچے ساڈے تے نو بھی تو چکنے نے, تے سانو ادھا دے اسی تے موجاں کریے. تو خدا کے بندو, اسلام کو تم نے سمجھا نہیں ہے. اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ہے, یہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اسلام سنوارنے والا ہے, اسلام بگاڑنے والا نہیں ہے. یہاں پہ کیا کیا قانون, میں قرآن اب وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے عرض کرتا. سامعین ذی وقار, پاکستان یہ 14 اگست کو بنا تھا, آج 15 اگست ہے. پاکستان کس لیے بنا تھا؟ فقط اس لیے بنا تھا, اگر نعرہ ہوتا نا پاکستان میں جمہوریت چاہیے, پاکستان میں سوشلزم چاہیے, پاکستان میں جو ہے وہ فلاں نظام چاہیے, تو کبھی لاکھوں ہماری مائیں بہنوں کی عزتیں نہ لٹتیں, ہمارے بزرگ جانیں قربان نہ کرتے. ایک نعرہ تھا جس نے انڈیا کے مسلمانوں کو قائد اعظم کی قیادت میں اٹھا کے پاکستان بنانے پہ ہندو اور انگریز کو مجبور کر دیا. وہ کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تھا وہ نعرہ جس نعرے کی بنیاد پہ آج الحمدللہ پاکستان معرض وجود میں آئے. اگر یہ نعرہ نکال دیں تو کوئی تحریک پاکستان کا وجود قائم نہیں رہتا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی, آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ہم تجربہ گاہ لے رہے ہیں جہاں پہ مصطفیٰ کے نظام کا قانون نافذ ہوگا. آپ پڑھ کے دیکھیے نا مولانا حسرت موہانی کو, عبدالحمد بدایونی کو, آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا. بلکہ فکر اقبال کے ماننے والوں, اقبال نے یہ تو نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. یہ تھا وہ پیغام جو اکابرین پاکستان کا تھا. اگر اس پیغام کو چھوڑو گے, پاکستان میں فساد وہ کرتا ہے جو پاکستان کے نظریے کی مخالفت کرتا ہے, چاہے وہ داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی کے ہو, چاہے وہ پینٹ والا ہو یا جبے والا ہو. جو انڈیا کے دارالعلوم میں بیٹھ کے پاکستان کا جھنڈا جلائے وہ فسادی ہے. جو چاہے جو ہے وہ ایک کپڑے میں ملبوس ہو اور مصطفیٰ کے پاکستان کا, میں مصطفیٰ کا پاکستان کہہ رہا ہوں, اپنا نہیں کہہ رہا. یہ پاکستان میرے مصطفیٰ کا ہے. آپ اس کے نام سے اندازہ لگائیے. مدینہ کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو, طیبہ کہتے ہیں پاک کو. اب مدینہ طیبہ کا ترجمہ ذرا فارسی میں کرو نا تو پاکستان بنتا ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اب یہ بالکل ریفلیکشن ہے مدینہ طیبہ کی ریاست کی. پاکستان کا عربی میں مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ کا فارسی ترجمہ کرو تو پاکستان بنتا ہے. یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. اللہ کے فضل صبح قیامت تک پاکستان سلامت رہے گا. پڑھو اپنے اکابرین کو, صرف واجب بجا کے کہنا سے جشن آزادی منائے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جس دن پہ وہ مریا ہوئے واجب بجائی دینے, ماں مر جائے تو واجب بجائی دینے, بہن کی عزت لٹ جائے تو واجب بجائے جاتے ہیں. نہیں, پاکستان کے آزادی کے دن اللہ کی بارک شکر ادا کر کے قلم اٹھا کے اور اپنے پاکستان کی حفاظت, اس کی نظریاتی, اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا عہد کرتے ہوئے, مصطفیٰ کا نام لیتے ہوئے, اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کہتے ہوئے, حیدر کرار کا نعرہ لگاتے ہوئے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ تاکہ پتہ چل جائے پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. یہ ہے اس کا نتیجہ جو اس سے بغاوت کرے گا. بلکہ مجھے اگلا جملہ بھی کہنے دے, پاکستان کا مطلب کیا؟ جڑے حالے بھی نہیں بولے تو انڈیا تو آئے ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ ہے پاکستان کا نظریاتی
جو ہے وہ آئیڈیالوجی، اس سے روگردانی کرو گے تو فرقوں میں بٹ جاؤ گے. لسانیت میں، زبانوں میں، علاقوں میں پاکستان کو اگر کوئی کٹ کرے گا تو وہ مصطفیٰ کا دین کرے گا، وہ کلمہ طیبہ کرے گا. یہی فکر اقبال تھی. حضرت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہ پیغام دیا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. رشیا، فرانس، نیو یارک، لندن، پیرس نہیں، سوئے حرم. یہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا، چلے اچھی سوچ ہے، دیر آئے درست آئے. انہوں نے کہا امریکہ ہمیں جو ہے نا اب اپنے افغانستان میں گند صاف کرنے کہتا ہے جی امریکہ از ناٹ اوور اسٹریٹجک پارٹنر. میں کہا شکر ہے کہ ساڈے وزیر اعظم تو منہ بھی گل نکلی. سچی گل ہے، سانو پہلا سمجھ جانا چاہیے سی. وہ سانو اپنی کھیل رکھتا ہے، ساڈا دوست نہیں، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اب تو ہمارے ہم خود اعتراف کرتے تو ہمیں اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بنانا چاہتا، وہ ہم سے صرف کرائے کے قاتل کے طور پہ کام لینا چاہتا ہے. شکر الحمدللہ اب ہماری افواج پاکستان نے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، ہمارے وطن کے جو قیادتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اب ہم کسی کے کرائے کے قاتل نہیں بنیں گے، ملک و پاکستان کے دفاع کے لیے کام کریں گے. شکر اللہ کرے سوچ ہمیشہ رہے. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. مل کے کوئی شخص خاموش نہ رہے، جو خاموش رہنا چاہتا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے. باواز بلند میرے ساتھ کہیں، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے. اینا دا دھیان ذرا میرے حال کراؤ جی. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے. بابا جی تسی بھی اللہ واسطے پڑھ دے وہ، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے. بھٹکے حالے بھی کئی بندے نہیں بولے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے. اللہ کرے یہ ملک پاکستان کا ہر فرد اس بات کو سمجھے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. یا رب، یا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. اور میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا. تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. ارے بدبخت پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان کا کھا کے پاکستان میں گند کرنے والا، پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں پہ حملہ کرنے والا، ایسے غدار وطن، غدار دین کو ارے اٹھا کے پاکستان سے باہر پھینک دو. اور میں بلبل نالا
اس اجڑے گلستان کا، یہاں بھوک ناچتی رہے، یہاں کرپٹ کو عزتیں مل جائیں، یہاں چور چکے جو ہے ان کو سلامیں ہو، عزت دار کی اس کی دستار اتار دی جائے، جس ملک میں ارے بچیوں کے 7 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو، میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا، جہاں غریب کی بیٹی ہسپتال کے سامنے ایڑیاں رگڑ کے بچے کو جنم دے دے، یہاں سڑکوں پہ مائیں بچے جنم دینا شروع کر دے، میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا۔ ارے جس ملک میں لوٹ کے قوم کو کھا جائے اور غریب کی عزت نہ رہے، غریب کی پگڑی کا مذاق اڑایا جائے، جہاں بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتری آئے، ارے ہمارے خرچے پورے نہ ہو، میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا، جہاں پاک افواج کے خلاف بکواسات کی جائے، ارے انڈیا اسرائیل کو آنے کی دعوت دی جائے، میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا۔ تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے، رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے۔ عالی مرتبہ سامعین، ہم خود مخلص نہیں اپنے وطن سے، اسی سمجھنا صرف وہ سیاستدان ہی لٹ دے، صرف یہ وزیر لوٹتے ہیں، ہم بھی تو لٹیرے ہیں، ہم بھی تو 1 کلو دال جو ہے وہ 950 گرام دیتے ہیں، اسی نہیں لٹیرے۔ آج ممبر بکتا ہے، آج مسلح بکتا ہے، آج زبانیں بکتی ہیں، آج لفظ بکتے ہیں، آج خیال بکتے ہیں، ہر چیز تو ہم بیچ رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ آئیے ایک ہی وجہ ہے ہم کس طرح اس بچ سکتے ہیں کہ زمین میں خدا کے قانون کو چیلنج نہ کرے۔ جس نے اللہ کے قانون کو چیلنج کیا وہ نہ بچا تھا، نہ بچا ہے، نہ بچ سکتا ہے، اس کی رسی دراز ہے۔ وہ مت سمجھے کہ میں پتہ نہیں کی شے بن کے آ گیا، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، کبھی ایوب کبھی مغلوب، کبھی ضیاء کبھی ٹھا، کبھی ذوالفقار کبھی تختہ دار۔ یہ کرسیاں مضبوط نہیں ہوتی، خدا کی رحمت سے ہی اقتدار ملتا ہے۔ لہٰذا جو جس کے پاس جو اختیار ہے اللہ نے دیا، اس کو خدا کے دین کے خلاف نہ چلاؤ، دین مصطفیٰ کی پیروی کرو، ورنہ مر جائیں گے، کچھ باقی نہیں بچے گا، بچے گا تو میرے اللہ کا نام بچے گا۔ وہی باقی تھا، وہی باقی ہے، وہی باقی رہے گا۔ دیکھیے اقتدار کے لیے فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا، خدا کے قانون کو چیلنج کیا اور معاذ اللہ خود زمین پہ خدا بن کے بیٹھا رہا۔ نمرود نے کیا کچھ نہیں کیا، لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا۔ شداد، حامان، کدھر چلے گئے وہ قارون کے خزانے؟ کیا یہ اپنے آپ کو بڑے کامیاب سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، سپاہ ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، ہم جو چاہیں زمین پہ کریں۔ آج نہ فرعون ہے، نہ فرعونیت رہی ہے، نہ نمرود ہے، نہ نمرودیت ہے، نہ شداد، نہ اس کی شدادیت ہے۔ ارے کامیاب موسیٰ، کامیاب فرعون نہیں تھا، کامیاب کل بھی موسیٰ تھے، کامیاب آج بھی موسیٰ ہے۔ کامیاب نمرود نہیں تھا، وہ 4 دنوں دی زندگی کھالا پیلا موج اڑا، اے انہاں دے لفظ نے۔ نمرود کامیاب نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کامیاب تھا۔ شداد حامان نہیں، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید و امیہ نہیں، ابو بکر کامیاب تھے، عمر کامیاب تھے، عثمان کامیاب ہے، علی کامیاب ہیں۔ ارے یزید کو دیکھو،
اس نے کیا ظلم نہیں کیا اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے، کہ میں بچ جاؤں، میرا اقتدار بچ جائے، میری دولت، میری طاقت بچ جائے، میرا اختیار بچ جائے۔ آج پوچھے کوئی یزید سے کہ تخت تیرا کدھر ہے، راج تیرا کدھر ہے، اقتدار تیرا کدھر ہے، طاقت تیری کدھر ہے، اختیار تیرا کدھر ہے؟ کچھ پوچھے نہ جا کے یزید سے کہ مولا حسین کی شہادت کے 3 سال بعد نہ اس کا اقتدار بچا، نہ یزید بچا، کدھر چلا گیا؟ نہ یزید رہا، نہ یزیدیت رہی، حسین کل بھی تھا، حسین آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا، حسین آج بھی ہے۔ تو اپنے زاویہ نگاہ کو، اپنے فکر کو اس سمت میں رکھو کہ تم بچ جاؤ۔ اقتدار نہیں بچتا، بچتا تو وہ ہے جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ تو سامعین جی وقار، بلکہ میرے تو پہلا قاضی صاحب بھی پڑھ دے سن پہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ، جڑا جڑا مردہ انہاں بولے، جڑا زندہ بیٹھا میرے نال آکھو قتل حسین اصل میں مر گئے، مر گئے، مر گئے، مر گئے، مر گئے، مر گئے، یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے، یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، 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 اسلام زندہ ہوتا ہے ہر لہذا میرے اللہ دے قانون نو چیلنج نہ کرو، رب دے قانون نو منو۔ میرے اللہ دا قانون ہے وے، اللہ دا قرآن، میرے نبی دا فرمان، خبردار کدی ذہن میں سوچ بھی نہ آوے۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک فرماندا ہے وہ زمین تے فساد کرنے والیو، اللہ دے قانون نو چیلنج کرنے والیو، اسلام دے وراثت دے قانون تے اعتراض کرنے والیو، وہ اپنی مرضی نال جڑا اپنی جنسی بے روی اور نکاح دے اوتے حملے کرن والیو، اے ماں بیٹے نو لڑان والیو، عورت دے حقوق دے نا تے تھیاں نو بازاراں چ لیاون والیو، میرا اللہ وحدہ لا شریک فرماندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ اندر زمین چ فساد نہ کرو، وہ جواب دیندے نے قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، رب بندہ ہے تسی نہ بگاڑو زمین تے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو مصلحون ہیں، we are the reformers, we want peace, we want harmony, tolerance، نعرے بڑے سونے، گلاں سنو نا تو گلاں بڑی ہی سونی ہیں جی، ہم تو عورت کا حق چاہتے ہیں۔ ایک کیڑا عورت دا حق کے کنو ماں کلو پیو کلو پینا کلو چھڑا کے تے بازار دے اندر کوٹھے تے بٹھا، ایک کیڑا حق کے عورت دا؟ یہ حق نہیں، حق یہ ہے کہ اس کو بولیں، اس کو تعلیم کا حق دو، اس کو وراثت کا حق دو، اس کو روزگار کا باعزت حق دو، اس کو جینے کا حق دو، اس کو ووٹ کا حق دو، مگر جنسی بے روی حق نہیں، یہ زمین میں فساد ہے۔ یہ تم نے کہاں سے حق چھین لیا؟ جا کے پوچھتے سے یورپ کو لو، اور روندے نے پہ یقین کرو جو چالیاں تو ٹپ دی ہے نا تے پھر وہ لب دی ہے مینوں بوائے فرینڈ، ان بوائے فرینڈ بھی کو نہیں لبدا، پھر رگل مال ہو جاندہ ہے، پھر اولڈ ہو سے چھاڑ ہونے ساری زندگی روندی رہندی ہے۔ یار تے لب دینے جوانیاں چ بڈیاں نو کو نہیں لب دے، اے بڈی مائی ساڑھے ہوندی ہے جدے پوترے بھی پیر چومدے نے، دوترے بھی پیر چومدے نے، پتر بھی پیر چومدے نے۔ اے عزت ہے کہ او عزت ہے؟
مسلمان سمجھو اس بات کو، خاندانی نظام کو نہ توڑو. جس نے خاندان کے نظام کو توڑا ہماری بربادی کا سبب یہ بن رہا ہے. تو عالی مرتبہ سامعین، تو سامعین جی وکر قرآن آندا ہے زمین تے فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، مگر انہاں او کی آندے نے قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہندے نے اسی تے اصلاح چاہنے ہاں، اسی سنوارنا چاہنے ہاں. امریکہ بھی یہ کہندا ہے، برطانیہ بھی یہ کہندا ہے، مگر یاد رکھیا جے وہ اصلاح زمین دے اوتے دنیا دے قانون وچ نہیں، اصلاح میرے اللہ دے قانون دے اندر ہے. میرے رب نے فرمایا جی تو اصلاح چاہنا ہے، اگر تو واقعی انج کرنا ہے پھر قرآن آندا ہے پیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. رب آندا ہے جی تو امن والا ہے نا، جی تو اصلاح والا ہے، یا اللہ کی کرا؟ فرمایا کما آمن الناس. پھر اپنا ایمان، اپنا ویژن، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ کما آمن الناس انج رکھ جی میں ابو بکر صدیق نے رکھے ہے، جی میں عمر فاروق نے رکھے ہے، جی عثمان غنی والا جیڑا مولا جو رب نے آکھے نا کما آمن الناس، نبی کے صحابہ جیسا انہاں پھر جواب دیتا. او دا ذکر بھی قرآن کردہ ہے. جدو میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اپنا عقیدہ، اپنا ویژن، اپنی سوچ، اپنا نظریہ انج رکھو جویں نبی دے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی والا، ابو ذر والا، ابو ذر غفاری والا، سلمان و بلال والا، مولا حسن مولا حسین والا، انج دا اپنا ایمان رکھو. انہوں نے جواب دیتا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. رب نے آکھا نا انج دا نظریہ، ایمان، سوچ، فکر رکھو. انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان رکھیں، ان دیوانوں پاگلوں جیسا معاذ اللہ. انہوں نے میرے نبی دے صحابہ نو پاگل کہہ دیتا. اور یاد رکھیا جے رب نے کی فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. انہوں نے کیوں آکھیا پاگل؟ بڑی توجہ نہ، انہوں نے کیوں آکھیا؟ تسی سارے میرے اکثر جانن والے قبلہ کائی صاحب بھی نے، جناب پیر صاحب بیٹھے نے، اویسی صاحب بیٹھے نے، شاہ جی قبلہ بیٹھے نے، رضوی صاحب. میں اتھوں کسی یار بل نہ کہ میں 10,000 روپیہ چاہیے وہ دے دے گا؟ میں تواڈے کولوں نہیں منگیا، چ بولتے پو، بالکل ملے گا، مل جائے گا. 20,000 منگا دے دیں گے. میں کہا نا مینوں دیہاڑی تو گڈی چاہیے، مل جائے گی نا گڈی. میں کہا کائی صاحب قبلہ بھتیجا ذرا 2 دن مینوں دے تھکیاں گڈی چلائے گا. تو کائی صاحب نے شاہ جی تہاڈا پتر ہے، بھتیجا ہے، جا پتر پیراں دے نال جا، شاہ ہوراں دے نال جا، خدمت کر، مل جائے گا. تے جے میں کسی نو آکھاں بڑا یا میں نہ سیر لا کے دے، انہوں نے شاہ جی پاگل ہو گیا. اور نہیں گل نو سمجھے یار، اوے اللہ واسطے ہی بول پو، کی ہو گیا تانوں؟ اے سمجھ نہیں آوندی یا انج دل نہیں کردا بولن تے ہیں؟ اوے جے میں ہن تانوں تواڈے کو آکھاں میں 10,000 دے چھڑو گے، گڈی دے دو گے، 2 دن خدمت کرو گے؟ صوفی صاحب جڑا بولدا نہیں انہیں خدمت کی کرنی ہے؟ وہ خدمت کرو گے تو جے میں آکھاں گاٹا لا کے دے دیو مینوں، دیو گے جنہ بھی سچا ہوئے ہیں؟ اوے بندہ پیسے دے چھڑدا ہے، پتر آندے 2 دن لکھ لو، زمیناں دے چھڑدا ہے، جائیداداں دے چھڑدا ہے، کرائے تے آندے یار تو کرایہ بھی نہ دے، مکان رکھ لے، مگر سیر لا آندے کو نہیں دیندا. میرے نبی کے صحابہ وہ تھے، نبی نے کہا مال چاہیے، قدموں میں لا کے مال رکھ دیا. فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، مال بھی دیا. ابو بکر بیٹا کملی والے پتر بھی، ابو بکر جو نبی کے صحابہ، ارے صحابہ آپ کا سر چاہیے، ارے صحابہ خود نہیں نسلوں کو لے کے آ گئے، کملی والے ایک نہیں پوری نسل کا سر حاضر ہے. کملی والے پوری نسلوں کا سر حاضر ہے. یہ تھا وہ کافراں بےمانہ منافقاں جدوں نبی آن سن مال چاہیے آن سن سونے مال دے دینے اینا کو رکھ لو، اینا کو راسی رکھنے سب کچھ. مگر جب جان کی باری آتی تھی نا، جدو سیر دین دی باری آندی سی، پھر جڑا پودوں ہی تے منافقاں دا پتہ لگدا ہے.
ادو ہی تے بےماناں تے کافراں دا پتہ لگدا ہے. انہاں نے آکھیا نا نا اوے جان نہیں دتی جاندی, سر نہیں کٹایا جاندا, مگر جڑا نبی دا غلام ہے او دا عقیدہ تے ہوندا ایک واری محبوب بلاوے ایک واری وہ محبوب بلاوے کہ اسی سر نو پیر بنا آئیے وہ سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی بھی دیر وہ اسی کدی بھی دیر نہ لا آئیے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سہ کدیاں وہ مر جا آئیے وہ آزم یا یاری نہ لائے وہ آزم یا یاری نہ لائے تے جے لائے تے توڑ اوے جے لائے تے توڑ مل کے میرے نالا کو اوے آزم یا یاری نہ اچھی آنکھوں میرے نالو آزم یا یاری نہ یاری نہ آزم یا یاری نہ لائے تے جے لائے اوے جے لائے ہاتھ چوکے میرے نارا کو جے لائے تے توڑ اوے جے لا میں پھر شعر پڑھن لگا وا سارے بندے جڑے نبی دے غلام نے مل کے میرے نالا کھوئی کی واری محبوب بلاوے لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنا آئیے وہ سر منگے تے سر دے دئیے وہ اسی کدی بھی دیر وہ اسی کدی بھی دیر نہ لا آئیے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سہ کدیاں مر جا آئیے ہن سارے اچھی میرے نال آکھیا جی آزم یا یاری نہ آزم یا یاری نہ لائے تے جے لائے اوے جے لائے تے توڑ اوے جے لائے تے توڑ توڑو ہے اوے جے لائے تے توڑ کوئے یور سے نکلے تو سوئے دور چلے کوئی منظر راوی سانو لبدی نہیں مارا کھانے جیلاں جانا ہے ہتھ کڑیاں لگ دیاں نے تے لگ جاون سولیاں چڑھنے تے چڑھ جائیے پوچھے ابو بکر صدیق کولوں میرے نبی علیہ السلام دے غلام بیت اللہ شریف وچ لوگ تشدد کر دینے پہ مار دینے پہ ابو بکر بیوش ہو کے گر گئے نے اوے ہوش آیا ابو بکر اپنا نہیں پوچھیا اے پوچھیا میرے آقا تے ٹھیک ہے
کدی عمر جیڑا تلواراں میان وچوں کڈ کے نکلدے نے پے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سگا چچا آپ نو اونٹ دے اندر اونٹ دی کھل دے اندر زندہ پاندا ہے پیا اونٹ دی کھل دے اندر لپیٹدا ہے پیا اونٹ دی کھل دے اندر لپیٹدا ہے پیا پھر ٹھڈے ماردا ہے پیا عمر بے ہوش ہوندے حضرت عثمان غنی بے ہوش ہوندے نے پے اے عثمان ایک واری کہہ دے میں کلمہ چھڈیا عثمان آندے نے نا نا یا اعظم یار یاری نا لائے تے جے لائے تے توڑ حضرت بلال پاک گلے وچ رسی پا کے بازاراں وچ کسیٹیا جا رہا ہے بچے پتھر مار دینے پے وہ کھلڑیاں لے گئیاں نے خون بہ گیا ہے بلال بے ہوش ہو کے ڈگ دینے پے سینے تے پتھر رکھے جا رہے نے زبان تے بلدے کولے نے اے بلال اگر جان بچانی آ کہہ دے میں کلمہ چھڈیا نبی دا دامن چھڈیا بلال آندے نے اج بلال جان بچان نہیں آیا اج بلال ایمان بچان آیا ہے اے اعظم یار یاری نا لائے تے جے لائے اوے جے لائے تے توڑ تو سامین زی وقار اس جیسا اینا ورگا ایمان لے کے آؤ انہاں کیا جان نہیں دیتی جاندی انہاں دے نزدیک یہ بے وقوفی تھی کہ جان دے جڑا سا ماری جانے حالانکہ قرآن کی آندہ ہے الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون رب آندہ ہے پاگل تسی ہو تانوں پتہ ہی نہیں تانوں پتہ ہی نہیں لا یعلمون تمہیں علم نہیں ہے بھئی بندہ مر گیا یا اللہ انہوں نے علم کیوں نہیں رب آندہ ہی تے انہوں نے دسنا چاہنا موت تے ہونی ہے وقت تے اے اپنی جان بچاندے پھر دے نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں اوے انہاں نبی تو بغیر جان دیتی تے مر گئے نبی دے نا تے دیتی تے مردے نہیں اے بے وقوف نے انہاں نوں سمجھ نہیں کہ جس واسطے میں پہ آنا نا جان دیو اوے اونج جان دیتی بندہ مردے ہی نہیں اور یاد رکھیا جے کئی بار بندہ جڑا ہے نا جی وہ انج بھی گلاں کر لیندے کئی بندے نا بڑی چھیتی مار دے نے بندہ جنہوں ویکھو ہے بھی مر گیا بھی مر گیا بھی مر گیا حتیٰ کہ معاذ اللہ میرے آقا علیہ السلام دی گل ہوئے تم ہی آندے نے معاذ اللہ نبی مر گئے یاد رکھے آجے میرا نبی اج بھی زندہ ہے شاہ جی نبی تو موت نہیں آئی میں کیا سی کدوں آنے نہیں آئی میں آج تک کسے سنی دا عقیدہ نہیں سنیا اے مسجد شاہ جماعت دے مناراں تو قبلہ کائی صاحب اللہ انہوں نے اور سلامتیاں عزتاں عطا فرمائے انہوں نے پوچھ لو وہ ساڈا عقیدہ ہے نبی تے موت آوندی ہے اج میں ان تو آڈے تے آئی پئی ہے بولنوں بھی گئے ہو کئی ایسے ہوندے نے زندہ مردے جڑے بول دے نہیں ہاں ہاں میں قرآن پاک سمم بکمن عمیون گونگے بہرے اننے وہ چنگا پلا ابو جہل لگا پھردا سی مگر گونگا بھی رب آکھیا بہرا بھی آکھیا اننا بھی آکھیا کیوں ایک کربلا دی یاد وچ روندے دے نہیں روندے نے حالے تے مینوں رواؤ نے جی میں بیٹھے ہوں چپ کر کے وہ اللہ واسطے یا تے فرنٹ سیٹ تے بیاہ نہ کرو جے بہن ہے تے انداز سکھو بہن دا میں کہنا ڈرائیور دے نال بہو نا تے ڈرائیور فرنٹ سیٹ تے ساؤنڈ نہیں دیندا آندا بھائی سونا ہی تے پچھلی سیٹ تے کیونکہ تو ستا دے نال میں بھی سونا مولوی صاحب ہے تسی میرے اٹھو تا جڑا ایڈا سر ہلایا جے نا اٹھو تا اللہ واسطے اٹھو اٹھو شاباش او سائڈ تے ہو جاؤ یا اللہ دے واسطے گھر ٹر جاؤ یہ انج جویں امانت رکھی اگلے ہلے ہی نہ نہیں بیٹھے رہن دو جی ایڈا جڑا گور گور کے مینوں ہی تقریر بھلاؤ گے مولوی ہے توجہ ہے تو یاد رکھنا اسی یہ نہیں آندے مسئلہ سمجھ رہا ہو اسی یہ نہیں آندے کہ موت آندی نہیں نبی تے اسی بالکل مننے ہیں نبی پہ موت آتی ہے نبی پہ موت آتی ہے اعلی حضرت فرماندے نے انبیاء پہ اجل آنی ہے فقط آنی ہے حالے بھی نہیں سمجھے انبیاء پہ اجل آنی ہے فقط آنی ہے ارے موت آتی ہے موت ٹھہرتی نہیں ہے یاد رکھیا جی بلکہ میں ایک اور انداز نال کہہ دینا
ہر بندے کو موت آنی ہے، مخلوق جو ہوئی ہر بندے کو موت آنی ہے، مگر ضروری نہیں ہر واری بندہ مرے، کئی بار موت مر جاندی، کئی بار موت مردی۔ اور میں گل نہیں کیتی، قرآن آندا ہے، میرے رب ذوالجلال نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، میرا اللہ فرماندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب بندہ جڑا اللہ دی راہ قتل ہوئے، یقتل فی سبیل اللہ، جڑا رب دی راہ ماریا جاوے، میرا اللہ فرماندا انہوں مردہ نہ کو، بل احیاء، بل احیاء، اللہ فرماندا او زندہ ہے، یا اللہ او دے تے موت نہیں ہوندی، اوے بدر والیاں کول بھی موت آئی ہے، احد والیاں کول بھی موت آئی ہے، یرموک والے، یمامہ والے، حنین والے، کربلا والے، سارے شہیداں کول موت آئی ہے، مگر ایتھے موت مری ہے، بندہ زندہ ہی رہا ہے۔ بدر والے بھی زندہ، احد والے بھی زندہ، یرموک والے زندہ، یمامہ والے زندہ، حنین والے زندہ، کربلا والے زندہ، موت آئی ہے مگر ایتھے بندہ نہیں مریا۔ قرآن آندا ہے بل احیاء، پتہ ہے لگا اللہ دے بندیاں کول ہر بندے کول موت ہوندی ہے، مگر کئی بار بندہ زندہ رہندا ہے۔ انجی میرے نبی دے صحابہ، میرے نبی بھی موت تے آئی ہے، مگر اللہ نے اپنے نبی نو زندگی عطا فرمائی ہے، رب نے زندہ رکھیا ہویا ہے۔ کافراں نوں یہ گل سمجھ نہیں اوندی، منافقاں نوں گل سمجھ نہیں اوندی، انہاں کہیا جے تے جان دیندے نے، اسی تے مر جاواں گے، ساڈا تے رہنا ہی کک نہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا ظالمو، اوے نا نا، تانوں نہیں پتا جنوں نبی دے نا تے موت آوے او مردہ نہیں ہوتے، زندہ ہی رہ جاندا ہے۔ پھر کیوں نہ اسی آکھیے زندگی حقیقت میں، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، وہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے۔ اچھی میرے نال آکھو زندگی حقیقت میں، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، وہ مصطفیٰ کے قدموں میں۔ اچھی میرے نال آکھو مصطفیٰ، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے۔ تو سامعین نے جیوک عرض کرنا پیا، میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا او میرے نبی دے صحابہ نو معاذ اللہ پاگل کہن والے ہو، بے وقوف کہن والے ہو، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ رب آندا ہے تانوں پتہ ہی نہیں، تسی آپ کملے ہو۔ جے توجہ ہوئے تے گل کر کے پھر شہادت پڑھنا ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ تیجی رہا پوچھن لگا توجہ ہے؟ بس ہے گل سمجھ لو تو پھر اس تو بعد شہادت۔ منافقہ نے، کافرہ نے، بےایمانہ نے، مشرکہ نے میرے نبی دے صحابہ تے تان کیتا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے معاذ اللہ میرے نبی کے صحابہ کو تان کیا، بد زبانی کی، پاگل کہا۔ تے نبی دے صحابہ نہیں بولے، انہوں نے نہیں جواب دیتا، نبی کے صحابہ پہ تان کیا، بد زبانی کی، دشنام ترازی کی، اپنی زبان کو دراز کیا۔ تو جواب کس نے دیا؟ الا انہم ہم السفہاء۔ رب آکھیا جو پنجابی چاکھے نا تسی آپ پہ ہی ہو وہ، تسی پاگل ہو۔ پتہ یہ چلا مصطفیٰ کے صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا میرے رب کی سنت ہے۔ ہم اللہ کے بندے نبی کے صحابہ کی عزت کا دفاع کر کے رب کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔
جو یہ بھی فساد فی الارض ہے، ان سے کہا جاتا ہے ارے حسین کو مانتے ہو تو مانو، تعریف کرو مولا حسین کی، مولا حسن کی، مولا علی کی، سیدہ پاک کی، تمہیں کوئی نہیں روکتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے نبی کے صحابہ کے خلاف بکواس نہ کرو، یہ فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کون کیا کہتا ہے، ہم تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی نسبت کا احترام کیا کرو۔ صرف اتنا ہی مطالبہ ہے، آج امن ہو جائے، فساد ختم ہو جائے۔ اگر اولیاء کا، خدا کی توحید کا، میرے نبی کی عظمت کا، میرے نبی کے صحابہ کے ناموس کا، اہل بیت رسول کا، ازواج رسول کی تعریف ہو، اگر کوئی نئی تعریف کر سکتا تو چپ کر جائے، فساد آج ہی ختم ہو جائے، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب تم یہ کہو کہ نہیں اسی تعریف بھی کرنی تے نال تنقیس بھی کرنی، یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اے زمین تے فساد ہے۔ پھر اسی نبی دے غلام، نبی اللہ دی سنت تے عمل کرنے ہاں، اسی نبی دے غلام، نبی دی اول دے منن والے، نبی دی اصحاب دے منن والے، نبی دی ازواج دے منن والے، نبی دی ہر نسبت احترام کرن والے۔ ساڈا سنیاں دا کی دئیے وے اللہ اللہ نبی کے صحابہ، اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ سراپا وفا ہیں، اللہ اللہ نبی کے۔ کھڑے بیٹھے صاحب میرے نال آکھو اللہ اللہ، دائیں بائیں مل کے جڑا صحابہ دا ذکر کرے اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہوندہ ہے، اچھی میرے نال آکھو اللہ اللہ، سب صحابہ سراپا وفا ہیں، ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں ہائے ہائے سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے راضی کیا کبریا کو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے دیکھا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے راضی کیا کبریا کو، سب ستارے، سب ہدایت کے سارے ستارے، دونوں عالم میں جلوہ نما ہیں، اللہ اللہ نبی کے، اللہ اللہ نبی کے۔ اگے تساں سنے ہیں اعلیٰ حضرت دے گھروں فتویٰ سنے ہیں، امام حسن رضا بریلوی فرماندے نے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنانے، اچھی آنکھو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ہن آج فتوی بھی سن لو، دشمنان صحابہ پہ لعنت۔ نبی کی ہر نسبت کی توہین کرنے والا، ازواج کی کرے تب بھی فسادی، اولاد کی کرے تب بھی فسادی، ارے نبی کے اجداد کی کرے تب بھی فسادی۔ دشمنان صحابہ پہ، دشمنان صحابہ پہ لعنت،
جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت. اہل بیت نبوت سے پوچھو, اہل بیت نبوت سے پوچھو, کیسے وہ ان کے مدح سرا ہیں. پوچھ دے صحیح حیدر قرار کرو, علی المرتضی کولو ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھ دینے پہ, اہل بیت نبوت سے پوچھو, کیسے وہ ان کے مدح سرا ہے. حضرت عثمان غنی جدوں بلوائیاں نے حملہ کیتا, میرے علی نے پتراں نو تلواراں دے کے فرمایا جاؤ میرے عثمان دے دروازے تے کھڑے ہو, کوئی میرے عثمان تک نہ پہنچے. اوے علی دے پتر تے عثمان دا دفاع کر دینے پہ, اہل بیت نبوت سے پوچھو, کیسے وہ ان کے مدح ہما امامان عادلان قاسطان. اوے اہل بیت نبوت سے پوچھو, کیسے وہ ان کے مدح سرا ہیں. اللہ 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 نبی کے صحابہ سب صحابہ سراپا, اور اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے, جس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے, جس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے, جن میں حیدر مشکل کشا ہے. اسی تے الحمدللہ سارے آندے منن والے, آل نو بھی منیے, ازواج نو بھی منیے, اولاد نو بھی منیے, اجداد نو بھی منیے. اج کیونکہ ذکر میرے نبی دے حسین دا ہے, اج کیونکہ ذکر امام علی مقام دا ہے, اوے اج ذکر جڑا راکب دوش مصطفیٰ دا ہے, اج ذکر جڑا جان سیدہ زہرا دا ہے, اج ذکر مظلوم کربلا دا ہے. کون امام علی مقام ہے. اے یزید نو اپنا امیر کہن والے ہو, یزید دشمن صحابہ, یزید دشمن صحابہ ہے. حسین صحابہ سے محبت کرنے والے. کتنے صحابہ کا قاتل ہے یزید. یہ صحابہ کی دشمنی یزیدیت ہے, صحابہ سے محبت حسینیت. یاد رکھے آجے کعبے تے حملہ یزید کرائے, نبی دے شہر دی حرمت یزید پامال کرائے, صحابہ دی دشمنی یزید کرے. میرے حسین تو وڈا کیڑا صحابی, بغض صحابہ یزیدیت, حب صحابہ حسینیت. تو سامنے جی وقت کرنا پیا, اسی یزیدیت تے لعنت بھیجنے ہاں, اسی حسینیت زندہ باد آنے ہاں. مگر کی ہویا, وہ یزید جڑا صحابہ دا دشمن, یزید اللہ دے قرآن نو توڑن والا, یزید جڑا حدود اللہ نو پامال کرن والا, یزید جڑا ہے وہ میرے نبی دی اول تے ظلم کرن والا, یزید میرے نبی دے صحابہ دی اتباع چھوڑ کے اپنی ذاتی مرضی, ذاتی خواہش, ذاتی عقیدے تے چلن والا, میرے نبی دے ہر دشمن, نبی دی اول اصحاب دے دشمن تے کل بھی لعنت, او دے تے اج بھی لعنت ہے. یاد رکھیا جے جدو وقت آیا یزید اقتدار سنبھال کے میرے امام کو بیعت منگدا ہے پیا, مگر میرے امام علی مقام نے فرمایا اے نانا میں پاک نبی دا پاک پتر, پاک زہرا دا پاک بیٹا, پاک علی دی گود وچ کھیلن والا, پاک حسن دا ویر, میں کسے پلید دے ہاتھ تے بیعت نہیں کرانگا. مگر اسرار بیعت کرو. حسین انکار کر دینے پہ, حالات بدل دینے پہ, آخر کی ہویا میرے امام نے فرمایا اے میں جان دے دیاں گا, پتر قربان کر دیاں گا. انہیں آکھیا بیعت کرو ورنہ جان دین واسطے تیار ہو جاؤ. میرے امام نے فرمایا تو میں نو تیار کی کرنا ہے, میرے نانا نبی نے میں نو شہادت دیاں خوشخبریاں دتیاں ہویاں نے, میرے بابا علی نے میں نو تلوار چلانی سکھا دیتی ہے, میری ماں سیدہ نے میں نو صبر دیتا ہویا ہے, میرے ویر نے میں نو سخاوت عطا کیتی ہوئی ہے. میں اپنے بچے قربان کر دیاں گا, اپنے جڑا بھائی قربان کر دیاں گا, اپنا کنبا کوہا دیاں گا. اے ہو شرط سی
نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے آخر کی ہویا میرے امام علی مقام نے جڑا شہر مدینہ چھڑنا پہ گیا وہ اپنا شہر چھڑنا بڑا مشکل ہو جاندہ ہے جتھے زمینہ ہون جتھے جائیداد ہون جتھے بچپن گزری آئے ہوئے جنہ گلیاں وچ بندہ کھیل دارے ہوئے اس جگہ نو چھڑنا بڑا یوکھا ہے مگر میں حسین دی عظمت نو سلام کرنا اپنے نانے دے دین واسطے وہ یسرب نو مدینہ بنان والے اج مدینہ چھڑ کے جاؤ رہے نے کدی سیدہ دے مزار تے حاضری کدی سید الشہداء نو سلام کدی نانے دے مزار نال چمٹ کے عرض کر دینے الوداع 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 آقا اسی جا رہے ہیں میرے امام رات دی تاریکی ہے بچیاں نو جڑے کچا کونڈاں تے بٹھا کے میرا سید مدینیوں نکلیا بیبیاں سیدہ دی بارگاہ گردیاں نے کدی صحابہ امام دے اگے عرض کر دینے آقا نہ جایا جے کوفی لا یوفی نے مگر کی پتا ہوئے تقدیر دا فیصلہ ہے میرے امام مدینیوں نکلے مکے پہنچے نے مکے حج نو عمرے وچ بدلیا میرا سید چل دیاں ایک میدان آیا میرے سواریاں رک گئیاں میرے امام نے فرمایا کیڑی جگہ آ گئی ہے اور جواب آیا انہوں کربلا آندے نے میرے امام نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے یہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لے آ کے دتی سی خیمے لگ گئے نے سیداں دا ڈیرا لگ گیا ہے میں اور مختصر کرنا وا وہ جڑا خیمے لگ گئے نے جڑا مذاکرات ناکام ہو گئے نے 7 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم دا دن چڑھیا ہر پاسے سورج بھی اج ویندا ہے پیا اتنا ظلم و ستم پہلا آسمان دی اکھ نے نہیں ویکھیا وہ شہادتاں شروع ہو گئیاں کدی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جام شہادت نوش کر رہے نے یہ بھی علی دے بیٹے کربلا وچ شہید ہوئے نے کتے عبداللہ بن حسن کدے قاسم بن حسن دی جان دا نظرانہ پیش ہوندا ہے پیا کدی علی اکبر دے سینے وچ برچیاں وجدیاں نے کدی علی اصغر تڑپ رہے نے کدی غازی عباس دے بازو قلم ہوندے نے پے 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں تے بیت یزید قبول نہیں کیتی وہ تقیال نبی دیاں شاناں وہ اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانوں میرے امام علی مقام میرے امام حسین علیہ السلام دے جڑا شہزادے شہید ہو گئے نہیں ویر تڑپ گئے نے 5 بھتیجے قربان ہو گئے نے آخر کلا میرا سید رہ گیا ہے میرے امام بھی تیاری فرمان لگے نے جویں بندہ تیاری کر دے میرے امام نے ریت تے تیمم کیتا رب دی بارگاہ وچ سجدہ ادا کیتا میرے امام پھر تیاری فرمان لگے نے جدوں باپ گھروں نکل دے نے اوے تھیاں باپ دے قریب ہوندیاں نے آ کے عرض کردیاں نے ابو جی کتھے چلے ہو ابو کدوں آؤ گے ابو جی بیٹھیاں پوچھ دیاں نے مگر حسین دی بیٹی سیدہ سکینہ اپنے باپ نو ویندیاں نے کدی آپ دی نالین صاف کر دیاں نے کدی آپ دی دستار چوم دیاں نے کدی میری سیدہ باپ الوے کے روندیاں نے وہ سیدہ نہیں پوچھ دیاں ابو کتھے چلے ہو کیونکہ سیدہ جان دیاں نے اج میرا باپ اوتھے جا رہا وے جتھے میرے چاچو گئے نے واپس نہیں آئے میرے ویر گئے نے واپس نہیں آئے میرے چاچو گئے نے واپس نہیں آئے میری سیدہ ویندیاں نے میرے امام نے فرمایا نی شہزادی ہے کیوں رونی ہے عرض کی تھی ابو جی مینوں صرف یہ دسو تسی بھی جا رہے ہو اسی مدینہ شریف کیویں جاواں گیاں اسی جڑا بیٹیاں علی دیاں دھیاں مدینے کیویں پہنچاں گیاں میرے امام نے فرمایا شہزادی ہے جدا
دا کوئی نہ ہوے او دا اللہ تے اللہ دا رسول ہوندا ہے میرے امام جدوں نکلن لگے نے اوے جدوں تھیاں روندیاں ہون اودوں باپ دا جگر پھٹ جاندا ہے اوے پتراں دے آنسو خون ویکھ کے باپ صبر کردا ہے مگر تھیاں دے اتھرو ویکھ کے باپ دے جگر پھٹ جاندے نے اے علی دے پتر دا حوصلہ ہے اے سیدہ خیمے دی اوٹ وچ سیدہ سکینہ روندیاں نے مگر میرے امام تشریف رکھی بیٹی نو سینے دے نال لایا فرمایا شہزادیے نہ رو شہزادیے نہ رو تیرا رونا مینو بڑا تکلیف دیندا ہے سید زادیاں عرض کر دیا نے ابو جی جدو باپ ٹر جاون تیاں دا رونا نہیں مکدا تیاں روندیاں رہندیاں نے تیاں نو باپ قدم قدم تے یاد آوندے نے کدی تیاں باپ نو ہر ویلے یاد کردیاں نے اوے کیویں ابو جی میں نہ روواں میرے امام نے گلے دے نال لایا سید زادی نال پیار کیتا سید زادیاں عرض کردیاں نے ابو جی سانو اے دسو لوکی یتیم کینو آندے نے میرے امام نے فرمایا شہزادیے تھوڑی دیر ٹھہر جا کربلا دا میدان ہوئے گا تیرا باپ زمین تے گریا ہوئے گا سر کٹیا ہوئے گا نی میری سکینہ لوگ تینو یتیم آکڑ گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام علی مقام نے اپنی شہزادی نال پیار کر کے میرا سید خیمیوں نکلے آئے سیدہ شہر بانوں نو سلام کیتا لے شہر بانوں تو وفا کر چھڑیے اپنے پتر ہر شہر میرے تو قربان کر دیتی یا میرے مختصر کرنا سیدہ نے سلام کیتا میرے امام نے زین العابدین نو نصیحتاں فرمایا میرا زین العابدین تیرے نال علی دیاں بیٹیاں ہونیاں نے تیرے نال علی دیاں تھیاں ہونیاں نے انہاں دے پردے دا خیال کری میرا سید پتر نو وصیت کر کے ایک خیمے والے جا رہے نے ایک کدا خیمہ ہے احسانی زہرا دا خیمہ ہے اے علی دی تی دا خیمہ ہے او حسین جڑا پتران دے لاش اٹھائے نے مگر حسین دا سر چھکیا نہیں ویران دے لاشاں کندیاں تے اٹھائیاں نے مگر حسین دا سر چھکیا نہیں ایک سے خیمے والے جاندیاں نظران چھکیاں ہویاں نے میرے امام چل دیاں خیمے ول پہنچے سلام کیتا علی دی تی کھڑیاں ہو گئیاں ایک پاسے اونو محمد دے لاشے پہ ہوئے نے ایک پاسے جوان علی اکبر دا لاشا پہ آئے ہوئے میرے سید نے سلام کیتا علی دی تی کھڑیاں ہو گئی عرض کر دیا نویرا منو انج لگ دے تو ہی جا رہا ہے فرمایا ہاں میری شہزادی ہاں سیدہ میں بھی جا رہا ہوں آخری ولی ویر دی زیارت کر لو اے سید زادیاں اپنے ویر دے گلے لگیاں میرے امام نے اپنی ہمشیرہ دے سر تے ہاتھ رکھیا اے علی دیاں تھیاں ہاتھ پکڑ لیا اے حسین ہونا ہاتھ نہ چکی اللہ اکبر علی دیاں بیٹیاں عرض کر دیاں نے ویرا ان ہاتھ نہ چکی علی دیاں تیاں دے سر تے قیامت تک پھر کوئی ہاتھ نہیں آئے گا میرے امام نے پیار کیتا فرمایا لو علی دیو بیٹیو اب جو ویر واسطے دعا کر دے وہ توڑا ویر جا رہا ہے سید زادیاں عرض کر دیا نے ویرا کی دعاواں منگیے آج اسی ویر بچان نہیں آیا آج علی دیاں تھیاں نانے دا دین بچانے آیاں نے اے ساڑھا علی اکبر گیا وے اسا خیر نہیں منگی اے جدو ماں پتر جاندے نے ماں خیران منگ دیا نے پتیجے جاندے نے ماں سلامتی دی دعا منگ دیے عرض کیتی ویرا اج زہرا دیاں بیٹیاں پتران دی خیر نہیں منگ دیا ویران دی خیر نہیں منگ دیا اج علی دیتیاں تھیاں دیا نے یا اللہ تیرا دین بچ جائے میرے نانے دا اسلام بچ جائے یا اللہ پتر قبول کر لے
پانجے قبول کر لے میرا حسین بھی قبول کر لے۔ میرے امام نے جدو دعا واسطے عرض فرمایا سید زادیاں دیاں نے ویرا اج دعا تو کر جا، اسی کی دعاواں منگیے تو دعا کر جا، تیرا امتحان ختم ہون والا ہے، وہ ساڈا شروع ہون والا ہے، تھوڑی دیر گزرے گی حسین تو سواریوں ڈگے گا، وہ تیرے گردن تے خنجر چلے گا، وہ میں سید زادی خیمے وچوں ویکھاں گی، ساڈا امتحان شروع ہوئے گا، پھر خیمیاں نے اگاں لگڑ گیا، پھر اسی مدینہ شریف جاوا گیا، کدی کربلا دا میدان ہوئے گا، کدی شام دے بازار ہوڑ گئے، کدی کوفے دیا گلیاں ہوڑ گیا، اے پردے دارا جا دیا اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرا ویر تو دعا کر جاؤ، علی دیاں تھیاں دا امتحان شروع ہون والا ہے۔ میں مختصر کرنا، میرے امام نے آخری سلام کیتا، سواری تے سوار ہو کے میرا سید میدان ول گئے نے، کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یک بارگی حملہ ہویا، میرا سید لڑدیاں ایک تیر میرے امام دی پیشانی تے لگا، سینکڑیاں جسم تے زخم لگے ہوئے نے، میرے امام سواریوں گر گئے، وہ جڑا ریت اڑدی ہے پئی دھوڑ تمی ہوئی ہے، سید زادیہ خیمے وچ ویندیاں نے پئیاں، ایک سواری دھوڑ دے وچوں باہر آئی ہے، میری سیدہ زینب نے آواز دیتی نی بھابی شہر بانو میرے قریب آ جاؤ، وہ سیدہ سکینہ نو اپنے گلے دے نال لایا، سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے پھپھو امی میں مدینیوں چلیا، تساں میرے نال انج پیار نہیں کیتا، میں مکے آئی ہاں کربلا پہنچی ہاں، میں پیاسی بیٹھی رہی ہاں، تساں میرے نال انج پیار نہیں کیتا، ہن پیار دا انداز بدل گیا ہے۔ میری سیدہ فرماندیاں نے نی سکینہ میں کی دسا تیرا باپ سواریوں گر گئی، میری سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے، میری سید زادی نے پیار کیتا مگر پھر بھی ظالمان دا ظلم ختم نہیں ہویا، اے خیمیاں نے اگاں لگ دیا نے، سید زادیاں اپنے پردے سنبھال دیا نے، پھر بھی جڑا نانا اے میاں صاحب فرماندے نے کملی دنیا چیتا رکھیا، اے کملی دنیا چیتا رکھیا، ابراہیم دا لیلا اے بھول گئی، اے بھول گئی محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا، اوے بھول گئی، دوویں 10 تاریخاں ایک دن باپ پتر دے گلے تے چھری چلاندے مگر گلا کٹیا نہیں جاندا، اوے جنت وچوں جانور اوندے نے، اج بھی 10 محرم ہے، اوے تھے باپ دے ہاتھ وچ چھری نہیں، ظالماں نے تلواراں نال سر کٹے ہوئے نے، اوے کملی دنیا چیتا رکھیا، ابراہیم دا لیلا اوے بھول گئی، اوے بھول گئی محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا، اوے جدو میرے حسین دے پتر کربلا وچ ذبح ہو گئے، اوے علی دا پتر دا سر کٹیا گیا، بھول گئی، کیویں دساں، بس آخری گل کرنا، شام پہ گئی، اوے علی دی اولاد دے جسم کٹے پھٹے کربلا دی زمین تے پے ہوئے نے، کوئی جنازہ پڑھن والا نہیں، کوئی کفن دین والا نہیں،
میری سیدہ زینب سلام اللہ اے حسین دا نیزہ پکڑ کے سارے خاندان نو کٹھیاں کر دیا نے، اپنیاں زاریاں نو کٹھیاں کر دیا نے، مگر سیدہ سکینہ نظر نہیں آندیا۔ میری سیدہ آواز دے دیا نے، نی میری سکینہ کدھر چلی گئی ہے؟ دور ویکھیا ایک جسم جدا سر کٹیا ہویا ہے، سر بری دا لاشا پیا ہویا ہے، ہڈیاں ٹٹیاں ہویاں نے، سیدہ سکینہ چھاتی تے لیٹیاں ہویاں نے۔ ابو جی اٹھو شام پہ گئی ہے، تانوں پتہ ہے میں انتظار کرنی آ۔ میری سیدہ اپنے باپ کے سینے سے چمٹ کے باپ سے محبت کرتی ہے۔ ارے بیٹیاں جب باپ کے سینے پہ آتی ہے تو باپ کے سر کو پکڑتی ہے، ماتھے کو چومتی ہے، مگر سیدہ اندھیرے میں دیکھتی ہے میرے باپ کا سر انور کدھر چلا گیا۔ ظالموں نے بالوں سے پکڑا ہوا ہے۔ مسلمان نبی کی آل کو ایسے سلام نہیں ہے، یہ ان کو پتا ہے جنہوں نے سر دے کے دین بچایا، جنہوں نے کنبہ قربان کروایا۔ آج یہ ذکر سن کے آنسو بہانا آسان ہے، مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرنا حسین سے کوئی پوچھے علی کی بیٹیوں سے۔ برادران اسلام پیغام حسین یہ ہے، خدا کے لیے پرفتن دور ہے، آفات و بلیات اور دجالیت کا دورہ ہے، اگر پناہ ملے گی تو حسین کے دامن میں ملے گی۔ نبی کی آل کے دامن سے چمٹ جاؤ اور قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہو، اسی میں نجات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک یہ محفل پاک کے صدقے ہماری ہر مشکل آسان فرمائے، اللہ نبی اور نبی کی آل کا صدقہ ہمارے ہر نیک تمنا پوری فرمائے۔